حدیث پاک میں آتا ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو شخص جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی مرتے وقت شراب پی رہا ہوگا تو وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو وہ شراب پی رہا ہوگا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں داڑھی مڈانا چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے دن اسی موڑی ہوئی داڑھی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا اے میرے امتی تجھ کو میری شکل سے نفرت کیوں تھی، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ جبکہ تو میری شفاعت کا امیدوار بھی تھا لیکن میری جیسی شکل بنانے سے تجھ کو نفرت تھی، تو نے دنیا میں میری جیسی شکل کیوں نہیں بنائی؟ تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ ارے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو بنا لیں، پھر دیکھنا کیسے نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کرتے ہیں اور ہمارے لیے کتنا درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب اللہ والوں کی شکل بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں جیسی روح بھی بن جائے گی، جب شکل بنائیں گے تو اللہ روح بھی ایسی بنا دیں گے۔ لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ظاہر بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ظاہر بنانے سے باطن بنتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، ماں کے پیٹ میں پہلے انسان کا سٹرکچر بنتا ہے، پھر اس میں انسانیت کی روح آتی ہے۔ گدھی کے پیٹ میں گدھی کی سٹرکچر بنتا ہے، کتے کے پیٹ میں کتے کا سٹرکچر بنتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ انسان جیسی شکل و صورت بناتا ہے ویسی ہی حقیقت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر جنہوں نے داڑھی کو تو رکھی ہے مگر ان میں داڑھی ایسی بنائی ہے، یا تو انہوں نے شکل شبہات اس کی خراب کر دی، اس کے اندر وہ مذاق کرنا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور ایک آدمی نے داڑھی تو رکھی ہے لیکن داڑھی کو مجھ سے چھوٹا رکھا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے۔ تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی رکھنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور واجب ہے۔ ہاں کسی حجام کے پاس جا کر اور پھر ان کو چھوٹا کرا دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کو میں نے کہا ارے بھائی آپ نے داڑھی کیوں چھوٹی کرا دی؟ وہ کہنے لگا ارے میں تو حجام کے پاس گیا، حجام نے اس کو چھوٹا کر دیا، میں نے تو چھوٹا نہیں کیا۔ دیکھو یہ کتنا، اس کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ حجام نے چھوٹا کیا، حالانکہ حجام نے چھوٹا نہیں کیا، اس کے اپنا جو ہے نا اس کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ میری داڑھی چھوٹی ہونی چاہیے، حالانکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، ایک دن کا ایک لمحے کا پتہ نہیں، پھر بھی ایسے داڑھی چھوٹی کرا کے میرے پیارے قیامت والے دن اپنے نبی علیہ السلام کو ملیں گے تو نبی علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ کیا فرمائیں گے نبی علیہ السلام کو؟ آپ کی سنت لے کر نہیں آئے؟ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، فرمایا کہ جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر داڑھی نہیں ہوگی تو قیامت والے دن بغیر داڑھی کے اٹھے گا، نبی علیہ السلام کے سامنے پیشی ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے حساب کتاب دے گا، داڑھی نہیں ہوگی، قیامت والے دن حشر میں کھڑا ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی، تو میرے پیارے جنت میں داخل ہوگا تو پھر داڑھی رکھنی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں تو داڑھی نہیں ہے، اگر کسی کی نئی دنیا میں اس نے نہیں رکھی، اگر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر بھی دیا تو پھر اس کو حکم ہوا ہے داڑھی رکھ لے، تو پھر تو میرے پیارے اس لیے دنیا میں بھی سنت کی ادائیگی کر لیں، چہرہ بھرا ہوا نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، نوجوان نظر آتا ہے، پیارا نظر آتا ہے، اس لیے میرے پیارے داڑھی کا اہتمام کریں۔ جو مونچھیں رکھتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس طرح کی مونچھیں رکھنا کہ جو منہ میں آنے لگیں اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ مونچھیں تو بالکل برابر ہونی چاہیے، بڑھ جانا اور منہ میں آنا، پانی کے وقت منہ میں چلی جانا تو یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اس کو 4 قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ من طول شاربہ عوقب ب4 اشیاء لا یجد شفاعتی
ولا يشرب من حوضي ويعذب في قبره ويبعث الله إليه المنكر والنكير في غضب۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بڑی مونچھ والوں کو میری شفاعت نہیں ملے گی، بڑی مونچھ والوں کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ حوض کوثر سے ان کو دور کر دیا جائے گا، میرے ہاتھوں میں حوض کوثر ہوگا، میں سب کو پلاؤں گا، لیکن فرمایا کہ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے ہیں وہ میرے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں پیئیں گے، ان کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ قبر میں دردناک عذاب ہوگا ان کو، وَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ، اور ان کو قبر میں دردناک عذاب دیا جائے گا، وَيُبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمُنْكَرَ وَالنَّكِيرَ فِي غَضَبٍ، فرمایا کہ منکر نکیر حالت غضب میں آئیں گے اور اس کی روح کو قبض کر کے جب وہاں ہوں گے، منکر نکیر جب ان سے سوال کریں گے تو وہ حالت غضب میں ہوں گے اور غصے کی حالت میں ان سے سوال جواب کریں گے۔ ہاں، اب یہ بڑی مونچھ کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ مونچھوں سے چھپ جائے، اب یہ گناہ ہے۔ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ مونچھوں میں چھپ جائے اور وہ مونچھ پانی میں چلی جائے اور پیتے وقت اس میں وہ بال پانی میں چلے جائے، فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا مونچھوں کو چھوٹا کرنا، بڑی مونچھیں رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، گناہ ہے، اور اتنی بالکل پلیٹ سے مونڈنا اور اس طرح پھیر دینا یہ بھی بعض علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ لہذا کینچی سے ان کو کاٹنا چاہیے، اتنی بڑی بھی نہ ہو اور بالکل جو ہے نا اس طرح بھی نہیں مارنا، لہذا ہونٹ خالی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، ایسی شکل و صورت بنائیں جو نبی علیہ السلام کو پسند تھی، جو نبی علیہ السلام کی شکل و صورت تھی، صحابہ کی شکل و صورت تھی۔ اس سے ہماری دنیا میں بھی عزت بنے گی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ بغیر حساب کتاب کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔